میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ اس نے تو جو ہے وہ خالی شعر میں کہا تھا، لیکن صحابہ نے یہ معمول ہمیں کر کے دکھایا۔ حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں گیا، جا کے بیٹھ گیا، حضور آئے، میں نے حاجت کہی تو حضور نے پوری کر دی۔ یہ آج کے مولوی جو کہتے ہیں کہ حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، کسی ایم ایل اے سے یا کسی جو ہے مکھیہ منتری سے مانگ لینا چاہیے، یہ اس دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیں، جب بھی ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی در نبی پہ آ جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں مجھے جو ضرورت تھی میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، وہ پوری ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور نے کمبل اوڑھ رکھا ہے، چادر، اور دونوں طرف سے کچھ ابھار سا نظر آ رہا ہے، کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ تو میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور یہ کیا چیز ہے؟ کہ حضور نے مجھے بتایا نہیں بلکہ اپنی چادر ہی کھول دی۔ جب اپنی چادر کھولی تو ایک کندھے سے حضرت امام حسن لٹکے ہوئے تھے، دوسرے سے حضرت امام حسین لٹکے، کہنے لگے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے ہمیں حضور کی بارگاہ میں یہ جو ہے وہ ادب سکھایا۔ مکی کی زندگی حضور کی پڑھ کے دیکھیں، طائف کا جو سفر ہے وہ پڑھ کے دیکھیں، بدماشوں نے پتھر مارے، نانا کیا کیا جو ہے وہ سزائیں دی۔ ہم لوگ کیا ہے، ہتھیلی کے اندر جس طریقے سے ہمیں پلیٹ کے اندر کوئی سجا کے حلوہ پیش کرتا ہے، اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اسلام مل گیا۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی دیکھیں، کہاں کہاں پہ دھکے کھائے، کہتے ہیں مجوسی کا بیٹا تھا، کبھی کسی جو ہے وہ پادری کے پاس گیا، کبھی کسی کی خدمت کی، کبھی کسی کی خدمت کی، اخیر میں ایک سے کہنے لگا یار میں بڑا حق کی تلاش میں پھرا ہوں، ایسا کر مجھے جو ہے حق کی تلاش بتا، کوئی ایسا راستہ بتا جہاں پر جا کے میری تلاش ختم ہو جائے۔ اس نے کہا میں تجھے اور تو کسی کا پتہ نہیں بتاؤں گا، ہاں نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے ہیں، نبی آخر الزماں کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے ہیں، تو ایسا کر تو جو ہے وہ مکہ چلا جا۔ کہتے ہیں پہلے میں مکہ آیا لیکن حضور ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تھے، وہ قافلے کے ساتھ ہے، لمبا واقعہ۔ پھر میں مدینے میں آیا تو ایک یہودی کے یہاں پہ خدمت کرنے لگا، لیکن دل کے اندر ہمیشہ وہی خیال رہتا تھا کہ کب وہ جو ہے نبی آخر الزماں تشریف لائیں۔ تو حضور اسی اسنا میں تھا تو ایک دن مجھے خبر ملی کہ نبی آخر الزماں مکے سے جو ہے وہ تشریف لے آئے، ہوائیں بھی جو ہے وہ گیت گانے لگ گئی، طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگ گئی۔ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی زندگی راستوں میں گزار دی کہ کوئی جو ہے وہ چلتے چلتے جو ہے وہ پیاس کا شکار ہو گیا، کسی کی چمڑی خدا کی راہ میں ادھیڑ دی گئی، کسی کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تلک چیر دیا گیا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ پھر مجھے ایک دن پتہ چلا، اچھا وہ راہب نے 3 نشانیاں بھی مجھے حضور کی، ہمیں تو کوئی جو ہے وہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ پیدائش ہوئی، والد صاحب گئے مسجد سے سید صاحب کو، امام صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں شاہوں سے ملا ہے نہ مقدر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہے، یا رسول اللہ ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، ہمیں تو سارا کچھ حضور کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ لیکن آج امت حضور کے در کو چھوڑ کے جگہ جگہ پہ ذلیل ہو رہی ہے، عزت ہم نے کہیں نہیں پانی ہے۔ حضرت عمر کا قول میں وہ نہیں بھول تھا جو لاسٹ میں نے شعر پڑھا تھا، وہ اس کی تشریح بیان کرتا ہے، کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ جب بیت المقدس کی چابیاں آپ کو سونپی گئی، جب واپس آ رہے تھے راستے میں ایک جگہ پہ ابو عبیدہ ابن جراح کو سائیڈ میں لے جاتے ہیں، ان کی باہوں میں باہیں ڈالتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں حضور رونے والا تو مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے تو بیت المقدس فتح کروا دیا ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہا نہیں میرا رونے کا جو ہے سبب کچھ اور ہے، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، میں یہاں پر بچپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا، ایک دن میں اونٹ چرا رہا تھا، ساتھ میں کھیل رہا تھا، میرا باپ خطاب جو ہے یہاں پہ آیا، مجھے کہنے لگا عمر ان 5 اونٹوں کو لائن میں لگاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں 3 اونٹوں کو سیدھا کرتا اور 2 کو جب لے کے آتا موڑ کے تو وہ 3 جو ہے وہ ٹیڑے ہو جاتے، جب 3 کو واپس لاتا وہ 2 ٹیڑے ہو جاتے۔ ایک وقت وہ تھا کہ 5 اونٹ مجھ سے لائن میں نہیں لگتے تھے، میرے باپ خطاب نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ عمر ایک عرب کے بیٹے ہو کے 5 اونٹ تم سے لائن میں نہیں لگتے ہیں۔ کہا ابو عبیدہ ایک وہ وقت تھا کہ عمر سے تو 5 اونٹ بھی لائن میں نہیں لگتے تھے، لیکن آج یہ وقت ہے کہ جب سے ہم نے حضور کی غلامی اختیار کی ہے، جب سے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک آدھی دنیا عمر کی ایک آواز پہ لبیک کہتی ہوئی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ حضرت عمر کے الفاظ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم بڑے ذلیل لوگ تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، لیکن
اللہ نے ہمارے اندر محمد عربی کو بھیجا، ہم نے جب سے ان کی غلامی اختیار کی اللہ نے ہمیں بلندیاں عطا کر دی۔ آخری جو ان کے کلمات تھے کہنے لگے ابو عبیدہ اللہ نے ہمیں جو عزتیں دی ہیں وہ حضور کے قدموں کے صدقے سے دی ہیں، اگر اس امت نے حضور کے علاوہ کہیں پہ عزت تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ اور آج ہم لوگ جو ذلیل ہو رہے ہیں وہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے، حضور کے دامن سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے جو ہے وہ سارا کچھ، وہ کسی شاعر نے کہا تھا، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اور یا رسول اللہ ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیری محفل میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ امت کے حالات اگر بدل سکتے ہیں تو وہ حضور کی چوکھٹ پہ آنے کے بعد بدل سکتے ہیں، ورنہ چاہے ہم منسٹر بن جائیں، چاہے کلیکٹر بن جائیں، کسی بھی بڑے عہدے پہ آ جائیں، اگر حضور کا دامن صحیح معنوں میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلندیاں نہیں دینی، بالکل بھی نہیں دینی ہے۔ اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، غلطیاں ہم سے کہاں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں آنے کے لیے، بولنے کے لیے صحابہ کرام کو ادب سکھا رہا ہے کہ وہ جو کسی نے پتھر مارے طائف کے بازار کے اندر، کسی نے گلے کے اندر جو ہے وہ چادر ڈال کے جو ہے وہ بل دیا، کسی نے راستے کے اندر جو ہے وہ کانٹے بچھا دیے، گڈھے کھود دیے، کہا خبردار وہ جو کیا سو تم نے کیا، لیکن اب میری نبی کی چوکھٹ پہ آؤ تو ایسے ہی نہ آ جایا کرو، پہلے گھر جاؤ، گھر سے کوئی چیز لو، پھر بازار جاؤ، کوئی فقیر ڈھونڈو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آیا کرو، تمہیں پتہ چلے کون سی چوکھٹ پہ آ رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہا میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بھی نہ اونچی ہونے پائے، ورنہ ساری زندگی کے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، آج اگر ہم نے کامران ہونا ہے تو حضور علیہ السلام کے دامن کو ہم نے جو ہے وہ پکڑنا پڑے گا، دامن کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے تھامنا پڑے گا۔ باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے، سید صاحب قبلہ بھی جو ہے وہ تشریف لا چکے ہیں، اور جو ہے اور بھی ہمیں جو ہے بیانات سنے، سید صاحب قبلہ، سید قمر الدین شاہ صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے، سید نور میاں صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائے۔ بس یہ آج کے اس جلسے سے، آج کے اس محفل سے میں آپ حضرات کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ہماری نوجوان نسل جو بربادی کی طرف جا رہی ہے، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان کے آگے کوئی ایسا قدغن لگائیں، کوئی ایسی جو ہے ہم لوگ تحریک چلائیں، کوئی ایسی کمیٹی بنائیں کہ کم سے کم ان کو نشے سے روک سکیں، برائیوں سے روک سکیں، تعلیم کی طرف لا سکیں۔ سید صاحب قبلہ مدرسہ بہت شاندار آپ کے یہاں پر بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے جو حق بنتا ہے وہ گاؤں کا بنتا ہے، گاؤں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے سید صاحب قبلہ کا بھرپور۔ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک سال جلسے میں پہلے یہ ہوتا، سادات کرام کو سال میں ایک مرتبہ اکٹھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مسجد کا امام ہی سید کو رکھا ہے، آپ دیکھیں آپ 5 وقتہ نماز ان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اللہ نے کتنا جو ہے وہ کرم فرمایا ہے۔ تو ان کی ابتدا میں آئیں، مدرسہ بھی بنائیں، انگلش میڈیم اسکولز بھی بنائیں، بہت سارے ایسے نیکیوں کے کام بھی کریں جو قوم کو ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو علم کے راستے پہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا جو علماء ہیں ان کے لیے مچھلیاں سمندروں کے اندر اور چونٹیاں بلوں کے اندر استغفار کرتی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ عالموں کا بھی بڑا مقام ہے، لیکن میں یہ میسیج بھی دینا چاہوں گا کہ اچھے عالم دین بنائیں، یہ نہ کریں کہ 1-2 سال مدرسے میں پڑھائے پھر ان کے سروں کے اوپر پگڑیاں باندھ کے چھوڑ دیں اور اب وہ فارغ ہو گئے، قاری صاحب بن گئے، یہ بن گئے۔ نہ، بچوں کو اچھا عالم بنائیں، دنیاوی تعلیم میں بھی لے جائیں تو اچھی تعلیم دلائیں، ڈراپ آؤٹ ان کو نہ کروائیں، 8ویں 10ویں کے بعد ان کی تعلیم نہ چھڑوائیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت کریں۔ یہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر کوئی چارہ نہیں ہے، ماتھا پٹک پٹک کے مر جائیں دنیا کے اندر پھر کامیابی کا، اور نہ آخرت کے اندر کامیابی کا کوئی راستہ ہے۔ واحد ایک راستہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب
میرے بندے ہیں تیری بارگاہ کے اندر آ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کہا محبوب ان کو کہیں فَاتَّبِعُونِی، یہ تمہاری اتباع کر لیں، تیری اتباع کر لیں. اب کیا ہوگا؟ پہلے یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اب اللہ خود ان سے محبت کرے گا اور صرف محبت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ ان کے گناہوں کو بھی بخش دے گا. اور اللہ بڑا جو ہے رحم فرمانے والا، بخشنے والا ہے. تو یقیناً آج اگر ہم نے جو ہے کامیاب ہونا ہے، اگر بخشش کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہے، تو کسی شاعر نے کہا تھا بس ایک ہی طریقہ ہے، مجرم ہو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ. قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، مگر سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ. سرکار کی دہلیز سے ہو کے آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس کی بنا پہ ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. کامیاب ہونے کا واحد ایک طریقہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ ہے، اس چوکھٹ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑیں. پھر حضور کے صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، علماء کرام ہیں، سادات کرام ہیں، ساروں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ جو لڑائی جھگڑے، یہ جو قوم مسلم ہر ایک بدماشیوں میں سردار بنی، میں نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش کروں گا، کئیوں نے کانوں میں مندریاں ڈال رکھی ہیں، کئیوں نے یہاں سے چھلوا رکھا ہے، کئیوں نے یہاں سے چھلوا رکھا ہے، عجیب عجیب طرح کی فیشنیں نکال رکھی ہیں. خدا کے واسطے اپنی جوانی کو برباد نہ کرے، خدا کے واسطے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان جو جوانی میں توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ کا عرش خوشی سے جھومنے لگ جاتا ہے. جوانی کے اندر سچی توبہ کریں اور پلٹ کے آ جائیں رب کی دہلیز کی طرف. اور میں پھر گزارش کروں گا، اگر جلسے میں اگر کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہے تو یہ پیسہ آپ تعلیم پہ لگائیں، بالکل آپ تعلیم پہ لگائیں. اور بہتر یہ کریں کہ عورتوں کے لیے جو ہے خاص طور سے آپ کے قریب میں مدارس ہیں، جو ہے قاری خان محمد صاحب چلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد قاری غلام مصطفیٰ صاحب وہاں سے معلمائیں بلائیں، ان کے لیے کوئی دن کا 2-4 گھنٹے کا اجتماع جو ہے اس ٹائپ سے رکھیں تاکہ عورتیں دینیات وغیرہ سیکھ سکیں. مردوں کے لیے کوئی دعوت اسلامی کا سالانہ یا 6 مہینے کے بعد کوئی اجتماع رکھوا دیں، وہ فری آف کاسٹ کریں گے، آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے، نہ نظرانہ لیں گے، کچھ بھی نہیں لیں گے. تو یہ پیسہ آپ اٹھا کے اچھے کام میں لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے اسی میں لگانا ہے اور اسی طریقے سے اگڑ مچانی ہے، اسی طریقے سے سالانہ آ کے آپ لوگوں نے وہ جو ہے لڑائیاں کرنی ہے، گنڈا گردی کرنی ہے، تو پھر کریں. آپ لوگوں کا پیسہ ہے، چاہے تو آپ جلا دیں، چاہے تو آپ پھاڑ دیں، چاہے تو آپ جہاں پہ پھینک دیں، لیکن بہتر ذرائع میں اگر آج ہم لوگ اس کو استعمال کریں گے تو آنے والی